کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا،
اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔
تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول، دین اسلام کے بتائے ہوئے ضابطے اور دین اسلام کا عطا کردہ انداز معاشرت، یعنی معاشرے کے اندر، گھر کے اندر اور جہاں بندہ کاروبار کرتا ہے وہاں پر جو رہنا ہے، سہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ گفتگو کرنا ہے، مخاطب کرنا ہے تو بات کرنا ہے، اس کے طریقے بھی ایسے شاندار اسلام نے بیان کیے ہیں کہ ان پر اگر بندہ عمل کر لے تو خیر، عافیت اور سلامتی یہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ جی ہاں، انہی خوبصورت اندازوں میں ایک زبردست انداز یہ حسن اخلاق بھی ہے۔ اخلاق اچھا ہو اور کردار ستھرا ہو تو بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا ایک عظیم ٹول ہے اس کے پاس۔ اور چونکہ مسلمان نے جو انداز اپنایا ہے حسن اخلاق کا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی اتباع اور رسول کریم رؤوف الرحیم اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس انداز کو اپنایا ہے۔ لہذا ایمان والے کو اس انداز کی برکت سے دنیا میں بھی خیر ملے گی اور قبر و حشر میں بھی خیر نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حسن اخلاق آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ مہروز اتاری مدنی زیدہ شرف ہو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا مہروز بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی سلجھے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی ہیں ہمارے ماشاءاللہ جناب عابد مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی ہیں۔ عابد بھائی سے بھی ڈسکشن کا سلسلہ رہے گا، اور احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ ناشری سنیں گے۔ ناشری سنتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال 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 رکھا ہے، اور میرے عیبوں مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا
سہارا تیرا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، آپ نے تو خیال رکھا ہے، آپ نے تو خیال رکھا ہے، آپ نے ہی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے تلوا تیرا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ان کی رحمت فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں، فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، منگتا ہے اگر منگتا ہے اگر منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا ہے اگر منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ
سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور کوئی اس کو گرا نہیں سکتا جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور جو تمہارا اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور تیرا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا جی چاہ رہا ہے اس کلام کا ایک اور شعر ہے جس سے یوں بولیں کہ حاصل کلام شعر، مہروز بھائی جان کلام شعر، اگر وہ بھی احمد رضا بھائی سنا دیں کہ تیرے قدموں میں موت مل جائے، تیرے قدموں میں موت مل جائے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے۔ تیرے قدموں میں موت مل جائے، تیرے قدموں میں موت مل جائے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہروز بھائی ایک سوچنے والی بات ہے جی، بارگاہ مصطفیٰ کیسی بارگاہ ہے کہ عشاق وہاں مرنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے بلکہ بےتاب ہیں۔ بےتاب ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ آج کے عاشقوں کا صرف انداز نہیں ہے، یہ وہ جو اس وقت جنہوں نے دیدار کیا ہے، یہ ان کی بھی تمنا اور طلب ملے گی آپ کو۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تیرے اس کا آپ نکالیں ایسنس، یہ جو دعا ہے جناب فاروق اعظم کی، جی، تو اس کا ایسنس اگر آپ نکالیں تو یہی بنتا ہے کہ تیرے قدموں میں موت مل جائے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے۔ مہروز بھائی بالکل کیا بارگاہ ہے، ایسا ہی ہے، اور یہ ورثہ ہے سلمان بھائی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، واہ، تیسرے خلیفہ، جی، چوتھے خلیفہ، واہ جی واہ، کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں جینا ہائے ہائے، اور انہی کے عشق میں مرنا، ہاں ہاں، انہوں اس
اس کیفیت نے شعیب بھائی ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جو اعزاز بخشا ہے نا، وہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیاں عشق رسول سے بھرپور تھیں۔ یعنی یہ نہیں تھی کہ کیفیت ایک وقت بن گئی تو دوسری وقت چلی گئی، نہیں، وہ تو ان کی کیفیت یہ تھی نا کہ گویا کہ آپ کے پاس سے جدا ہوں گے، آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے تو مر جائیں گے، گویا کہ ہم مر جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی شان دیکھیے آپ سلمان بھائی، ابھی آپ جب یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کے مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آج کے مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں تو کتنی نیگیٹو چیزیں جو ہے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، عادت و اطوار کے اعتبار سے بھی، نظریات، فکر اور ایمان کے اعتبار سے بھی، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسلمان کا جو تعلق ہے نا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ واہ! یعنی ہم تو بظاہر اگر دیکھیں تو بھائی حلیہ بھی ہمارا مذہبی ہے، گویا کہ عشق میں رنگ میں رنگا ہوا ہے، جی، لیکن کتنے ہی مواقع پہ ایسے افراد ملتے ہیں جو بظاہر مذہبی نہیں ہوتے، جی، بظاہر ان کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، ان کا جو ڈریسنگ ہوتی ہے، ان کا جو اپنا انداز ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، وہ مذہبی نہیں ہوتا، جی، لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی تو پھر وہ ایک سچے غلام نظر آتے، واہ واہ، پھر وہ غلام نظر آتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی پیچھے چل رہا ہے، کبھی آگے چل رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں عشق و مستی کی کیفیات جو ہیں اسے مجبور کر رہی ہیں۔ یعنی بائی بلٹن مسلمان کے اندر جب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے، آپ ہمارے بچے کو دیکھ لیے، وہ فدا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہا ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میری نظر میں اہمیت اسی شخص کی زیادہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب زیادہ ہے۔ واہ 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 واہ، وہ بڑا پیارا لگا مجھے امام حسن یا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے پوچھا نا کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، کہا وہی جو آج ہے، واہ، وہی جو آج ہے، آج کا مقام قرب مصطفیٰ ہے آج انہیں، کیا بات، تو ان کا یہی مقام پہلے تھا، یہی مقام آج اور قیامت کے دن بھی یہی مقام رہے گا۔ واہ واہ، تو یہ عشق و مستی جو ہے یہ تو ابو بکر کو صدیق اکبر بناتی ہے، یہ عشق و مستی جو ہے یہ عمر کو فاروق اعظم بناتی ہے، مستی عثمان کو غنی بناتی ہے، اور یہی ذوالنورین بناتی ہے، اور یہی عشق و مستی ہے جو علی کو حیدر کرار بنا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ عشق و مستی اللہ کرے باقی بھی رہے، بڑھتی بھی رہے، کبھی اس میں زوال نہ آئے، کبھی یہ ختم نہ ہو۔ آمین آمین آمین، سبحان اللہ۔ اور سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کہ جنہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت میں مزید ہمیں وارفتہ فرمایا ہے۔ اللہ مہروز بھائی، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو بھی۔ میرا بیٹا یہ دور الیاس قادری کا ہے، جی، یہ دور الیاس قادری کا ہے، اور میں آپ کو عرض کروں، آپ جب یہ جملے کہہ رہے ہیں سلمان بھائی، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا، ہاں جی، وہ وہی دیتا ہے۔ واہ، اور اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے پاس خوف خدا ہے، امیر اہل سنت کے پاس عشق رسول ہے، امیر اہل سنت کے پاس صحابہ و اہل بیت کی بے انتہا محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے۔ تو وہی چیزیں امیر اہل سنت قوم میں، امت میں، عاشقان رسول میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں، جا رہی ہیں، خود بخود جاتی ہیں، فلو ہے یہ، جو آپ کے پاس ہوگا آپ وہی دیں گے۔ آپ نقیب محفل ہیں، آپ نقیب سلسلہ ہیں، آپ وہی دیں گے۔ احمد رضا بھائی نعت خواں کی حیثیت سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وصف عطا فرمایا، انہوں نے نعت سنائی ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے کچھ بول لیتے ہیں تو ہم بول رہے ہیں، صحیح، تو جس کے پاس جو ہوتا ہے شعیب بھائی وہی دیتا ہے۔ آپ چلے جائیں، جیسے ہم ہیں کراچی میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، اگر ہم کسی گاؤں دیہات ایریا میں چلے جائیں تو وہ ہمیں آفر کرتے ہیں، حضرت شہد دیں آپ کو، واہ، حضرت دیسی گھی دیں آپ کو، یہ لے جائیں، آپ کو نہیں ملے گا، کیوں؟ ان کے پاس وہ ہے، واہ، تو وہ دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس جو آتا ہے پھر ہمارے پاس جو ہم وہ دیتے ہیں، ہم اس کو چائے پلائیں گے، ہم وہ دیتے ہیں نا۔ تو یہ ہے امیر اہل سنت کے پاس اللہ کی رحمت سے یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور نہ صرف مہروز بھائی ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو بھی۔ میں نے، میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے
یہ 3 سال کے قریب اس کی عمر ہے. میں نے دیکھا مہروز بھائی یہ ایک جگہ پہ کھڑا تھا اور خود ہی نعرے لگا رہا ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. اچھا پھر میں اس کے ساتھ، میں گھر پہ ہی تھا تو میں پھر اس کے ساتھ کیا ہو گیا، ایڈ ہو گیا. میں نے کہا حضرت صدیق بھی جنت، نے کہا جنتی جنتی. پھر میں نے اور عمر فاروق بھی، اب وہ جنتی جنتی، یعنی وہ سارا یہ انداز ماشاءاللہ یہ آ رہا ہے. تو یہ امیر اہل سنت کی برکت سے مدنی چینل میں روز بھائی ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی یہ برکت ہے، یہ فیضان ہے، یہ گھر گھر پہنچا رہا ہے. واللہ الحمد. اللہ کریم ہمیں اس دینی ماحول سے وابستہ رکھے اور مدینے میں مرنے کا شوق اور ذوق کیوں نہ ہو. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. میں مارکیٹ گیا سلمان بھائی جی، چند سال پہلے کی بات ہے، پروگرام احکام تجارت کی تیاری کے سلسلے میں جی مارکیٹ گیا تو وہاں مجھے کسی نے ریفر کیا کہ آپ فلاں سے مل لیجئے، تو شاید آپ کے پروگرام کی تیاری کے لیے کچھ اچھا کانٹینٹ مل جائے، اچھی بات مل جائے. تو جب میں ان سے ملا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ نئی نئی داڑھی رکھی ہے انہوں نے اور ڈریسنگ بھی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ درست نہیں تھی. لیکن جب میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تقریباً 1-2 ماہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ایک گناہوں بھرا کام کرتے تھے، انتہائی گناہوں بھرا کام کرتے تھے جو کہ شرعاً درست نہیں تھا. تو میں نے مبارکباد دی، مطلب چلیں ابھی تو آپ نے بہت اچھا کام کر لیا یہ وہ. تو وہ خود بخود شروع ہو گئے. مدنی چینل کے حوالے سے گیا تھا تو مدنی چینل کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں. تو خیر جب بات چیت آگے بڑھی تو میں نے پوچھا کہ آپ میں چینجنگ کیسے آئی. کہا حضرت ہم تو بس یہ کام کر رہے تھے اور پتہ ہی نہیں تھا کہ غلط ہے کہ صحیح ہے اور کیا ہے. لیکن ایک رات تھی، رمضان کی کوئی رات تھی، اور اس میں امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے. تو مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے اور یہ اس سال کی بات ہے جب غیبت کی تباہ کاریاں فرسٹ ٹائم آئی تھی. جی انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے اور اس میں بڑی پیاری پیاری گفتگو فرما رہے تھے غیبت کے اوپر. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی میں یہ تو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے صحیح، اور اس سے زندگیاں اور سکون تباہ ہو رہے ہیں. جی تو پھر امیر اہل سنت نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ مکتبۃ المدینہ سے غیبت کی تباہ کاریاں خرید لی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ غیبت کی تباہ کاریاں خریدنے کے لیے گیا پوچھتا. واہ بھائی واہ. لیکن جب فیضان مدینہ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، یہاں تو الحمدللہ نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے رمضان ویسے بھی، اور یہاں ایک عاشقان رسول کا مطلب کثرت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے مجبور کر بیٹھی پھر کہ میں اپنا کاروبار بھی چینج کروں اور اپنا لائف اسٹائل بھی چینج کروں. تو مدنی چینل اللہ کی رحمت سے یہ تو پازیٹیو چینج لا رہا ہے معاشرے کے اندر، ایک فروٹفل جو ہے وہ چینج دے رہا ہے، آپ کو نتیجہ دے رہا ہے. تو یہ دیکھتے رہنا چاہیے، خود بھی دیکھنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. ہماری صرف ترغیب جو ہے نا سلمان، آپ فلاں پروگرام دیکھیے گا، آپ مدنی مذاکرہ دیکھیے گا، آپ کسی کو کہہ تو دیں، کیا پتہ وہ آپ کے کہنے سے دیکھ لے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک کو ایمان کی دولت ملی صرف اس برکت سے کہ اس کو کسی نے نیکی کی دعوت دی کہ آپ رمضان میں کم از کم یہ کام کریں، تو اس کو ایمان کی دولت مل گئی. تو ہمارے بعد کا جو جملے ہوتے ہیں نا سلمان بھائی، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کتنے مؤثر ہوں گے. اچھا چلے ہماری ذات مؤثر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں جو ہدایت لکھی اس کا ذریعہ ہمیں بنا دے، کس کو بنا دے کیا پتہ. تو ہم کہنے سے کم از کم نہ چکے. درست فرمایا، سبحان اللہ. کیا پیاری گفتگو فرمائی مہروز بھائی نے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین. اللہ اکبر. حسن اخلاق ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، پرٹیکولر موضوع ہے، اس کو بھی لے کر کے چلتے ہیں. حسن اخلاق کی اہمیت پر کلام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے عابد بھائی؟ میں تو کہتا ہوں بھائی حسن اخلاق کی اہمیت تو دیکھیں، بچے کو پتہ ہی ہے کہ بھائی حسن اخلاق اہم چیز ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس سے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل سلمان بھائی، جو بات بار بار کی جاتی ہے نا وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہے تو آپ نہ کہیں. اچھا صحیح. بھائی کس کو پتہ نہیں ہوتا؟ اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، صحیح. پھر بھی وہ باپ کو ابا جی کہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اولاد کے لیے. جو باپ کو باپ کہتا ہے، باپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ حسن اخلاق بار بار جب مدنی چینل پر اور ہم یہاں پر اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی اہمیت پر بات کریں گے، صحیح،
تو ضرور جو ہے وہ دل میں قرار پکڑے گی یہ بات، کیا بات؟ اور اس کی طرف محبت بڑھے گی سبحان کہ اللہ. یہ ایک ایسی چیز ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی بات کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ حضور سے پوچھا، حضور حسن اخلاق کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس پر کثیر احادیث ہیں کہ حسن اخلاق کی اہمیت پر. کیا بات. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی محفل میں حضور نے بتا دیا، صحیح. بس یہ بات ختم. وقتاً فوقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اس کے متعلق ارشاد فرمایا. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت ارشاد فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے صلہ رحمی کرو، واہ. جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کرو. واہ واہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہیں، آپ کے شاگرد ہیں اور اللہ کے ولی گزرے ہیں. جی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا. سبحان اللہ. خندہ پیشانی سے یعنی ملاقات کرنا. اچھے اخلاق میں مسکرا کر اچھے انداز واہ. میں ملاقات کرنا. یہ نہیں کہ ایک بٹن لگا ہوتا ہے پھر یوں فوراً یوں ہو جاتا اللہ ہے، اکبر. یہ اس کو نہیں کہتے خندہ پیشانی، بلکہ واقعی میں چہرے پر مسکراہٹ ہو جب کسی مسلمان سے ملیں. اور آگے فرمایا کہ خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق. اللہ اکبر. کتنی جامع معنی تعریف کی آپ نے کہ خالی خندہ پیشانی سے کام چلاتا رہا مسکرا کے، اور دوسری طرف وہ تکلیفیں بھی پہنچاتا رہا. کیڑے بھی کاٹ رہا ہے، سازشیں بھی کر رہا ہے، پریشان بھی کر رہا ہے. تو یہ حسن اخلاق میں نہیں آئے گا پھر. صحیح. کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، وہ تکلیف جامع ایک الفاظ ہیں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دینا. وہ تکلیف آنکھ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، زبان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، عمل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. آمین آمین. بڑے اچھے انداز میں عابد بھائی نے حسن اخلاق کو روایات اور مختلف اندازوں میں بیان کیا. تو یہاں جو ایک بات بڑی ڈومینیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل اور ایک ہوتا ہے جسے یوں آپ کہہ لیجئے کہ عارضی، اور ایک شے ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے اور اوریجنل ہوتی ہے. ویلیو کس کی ہوتی ہے یہ شعیب بھائی ہر ذی شعور، ہر عقل مند بندہ یہ بات جانتا ہے کہ ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے. یقیناً اوریجنل کی ہی ویلیو، اوریجنل یقیناً جو حقیقی شے ہے اسی کی ویلیو ہے. تو یوں ہی جو ہمارے اخلاق ہیں جو ہم اچھے بن کے ایک ہیں اچھے بن کے دکھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اچھائی ہمارے دل میں بھی اتری ہوئی ہو. میں چاہوں گا اس پر آپ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں، کیونکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو مسکرانا جو ہے نا جی، اس کا تعلق، مسکراہٹ کا تعلق یہ انسان کی آنکھوں سے ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کی مسکراہٹ یا بعض لوگوں کا انداز وہ روکھا روکھا سا، پھیکا پھیکا سا، یعنی وہ مسکرا بھی رہے ہیں لیکن وہ لگ رہا ہے پتا کہ بس بھائی پنجابی میں کہتے ہیں بھائی، اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ سلمان بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بات پہنچے، اذیت پہنچے، اور اذیت پہنچنے پر بھی وہ مسکرا رہا ہو، جی، کسی سے تکلیف پہنچی، کسی سے ایذا پہنچی، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی عام ہے، وہ بات یہ عام ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھے گا ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے. صحیح ہے. جو ہم سے جوڑے گا ہم اس سے جوڑیں گے. صحیح ہے. جو ہم سے بات کرے گا ہم اس سے بات کریں گے. جو ہم سے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. صحیح. اصل جو تعلق ہے اچھے اخلاق کا وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آئے. واہ. جو آپ کو اذیت پہنچائے، جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کو ایذا پہنچائے، اس کے بعد آپ کی مسکراہٹ کے اندر کمی نہ آئے، اس کے بعد بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس کے بعد بھی آپ عفو درگزر سے کام لیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا جو اخلاق ہے وہ واقعاتاً اوریجنل اخلاق ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ملے تو بناوٹی طور پر مسکراتا ہے، بس دکھاوے کے لیے مسکراتا ہے. اور جو آپ نے ایک بات بولی آئی جو آنکھوں کی جو بات ہے، آئی کانٹیکٹ جو ہے، وہ در حقیقت ایک بندہ مسکرا رہا ہے
لیکن اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو ویسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو مسکرا رہا ہے یہ بناوٹی طور پر مسکرا رہا ہے، لیکن جو اوریجنل مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتا ہے تو اس کی مسکراہٹ الگ ہی پتہ چل جاتی ہے۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی یہی تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر دیکھا تو میں نے یہی دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہی مسکراتا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھنی چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی چاہیے۔ اب جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعلق جوڑے گا ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، تو کسی نے یہ کہا کہ تعلق جوڑنے پر تعلق جوڑنا یہ تو احسان ہے، کہ احسان کا بدلہ آپ احسان سے دے رہے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ تنگی کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، پھر آپ اس کا بدلہ اچھے انداز سے دیکھتے ہیں، تو یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا معیار کیا ہے، کہ ہم کس معیار پر کام کر رہے ہیں، ہم حسن اخلاق کے معیار پہ کام کر رہے ہیں یا پھر دنیاوی اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنا انداز اس انداز پر رکھنا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا۔ کیا بات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی مہربانی، آپ کی کفالت اور آپ کا درگزر کیسا تھا، آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، ان کے فضائل حدیث پاک میں بیان ہوئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر بے شک میری امت میں سے تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہو گئے۔ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ فرماتے ابو بکر تم اللہ پاک کی طرف سے دوزخ سے آزاد شدہ ہو۔ فرماتے اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے۔ فرماتے ہیں مجھے کسی مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ فرماتے ہیں ابو بکر کے علاوہ تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ فرماتے ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے اور غار کے ساتھی ہو۔ فرماتے میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کیا اور تھوڑا بہت غور و فکر ضرور کیا، مگر جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے عرش بنایا تو اس پر نور کے ایک ایسے قلم سے جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی لکھا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کے واسطے سے لوں گا اور انہی کے وسیلے سے دوں گا۔ ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ فرماتے ابو بکر کو نماز روزے کی کثرت کے سبب تم پر فضیلت حاصل نہ ہوئی بلکہ اس راز کے سبب فضیلت ملی جو ان کے دل میں راسخ اور متمکن ہے۔ رسول پاک کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، البتہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ فرماتے بے شک تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے میرے ساتھ اس نے سلوک ابو بکر نے کیا ہے۔ میری امت میں سے امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ اللہ پاک جو آسمان کا مالک ہے اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق زمین پر غلطی کرے۔ فرماتے جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرماتے ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہے اور زمین میں بھی عتیق ہے، عتیق کہتے ہیں آزاد شدہ کو۔ فرماتے ہیں اے اللہ تو نے ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا، انہیں جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے۔ فرماتے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اللہ پاک آپ کو ابو بکر صدیق سے مشورہ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں صدقے جان قربان جاؤں جناب سیدنا صدیق اکبر کے اخلاق پر، عفو بھی ہو اور درگزر بھی ہو۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کروں گا مہروز بھائی کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ بات کو چھوڑ دیتا ہے، آگے تو بڑھ جاتا ہے، لیکن جس سے یوں بولیں کہ جو دل کی کدورت ہے نا وہ بہرحال باقی رہ جاتی ہے۔ اس کا بھی خاتمہ ہو، اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ راکھ ہے نا مہروز بھائی، لکڑی ہے جل کر کیا ہو گئی، راکھ ہو گئی، لیکن اس راکھ کے اندر بھی اگر کوئی چنگاری ہے نا
تو آپ اگر اس خاک کو تھوڑا ہٹائیں گے تو وہ چنگاری بیچ میں سے نکل آئے گی. یہ فیکٹ بیسڈ بات ہے. یعنی آپ نے اگر جو ہے وہ کوئلے بھی سلگائے ہیں, لیٹس سپوز فرض کر لیں سردی کے موسم میں آپ کوئلے سلگائیں, تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے کوئلے کیا ہو گئے ہیں, بجھ گئے ہیں, ان کے اوپر آپ کو راکھ جو ہے نا وہ نظر آئے گی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ان کو کسی چیز کے ساتھ ہلائیں گے تو اگر وہ کوئلہ اندر سے دہک رہا ہے تو وہ دوبارہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ اندر سے دہک رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو انداز ہے کہ اوپر سے تو چلو وقت گزار دیا ہے یا بات کو چھوڑ دیا ہے, لیکن دل کے اندر سے اس کو ختم نہیں کیا, فنش نہیں کیا, تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نقصان بھی ہوگا. اور اس کا سب سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, جب اوپر سے چھوڑا ہے, اس کو بعض لوگ نیگیٹو انداز پہ بھی لیتے ہیں کہ جناب بس یہ اوپر سے ہی مسکرا رہے ہیں, یوں ہی کر رہے ہیں, لیکن دل کا حال ہم جانتے ہیں. تو بھائی جو آپ جانتے ہیں آپ اپنے دل میں رکھیں. اگر کوئی شخص ظاہری اعتبار سے بھی کسی برائی کو, کسی آپ کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو, یا کسی ناخوشگوار واقعے کو فراموش کر کے ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ ایک اچھے ایٹیٹیوڈ, اچھے بیہیویئر کے ساتھ مل رہا ہے, تو آپ اسے ویلکم کریں. اس شخص کو اب چاہیے کہ اس کو کنٹینیو کریں. جیسے مسکرانا ہے نا, اگر کسی کو مسکرانے کی عادت نہیں ہے تو وہ تھوڑا تکلفاً مسکرانے کی پریکٹس شروع کر دے, تو رفتہ رفتہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ بلٹن ہو جائے گی, اس کے چہرے پہ مستقل مسکراہٹ رہے گی. اب آپ نے جو فرمایا کہ دل میں کیفیت رہتی ہے اور اس کے نقصانات, تو دیکھیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ کسی جان پہ اللہ تعالیٰ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جب کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے نا سلمان بھائی, اس کا ہمارے قلبی کیفیات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے, اور ظاہری جو ہمارے اعمال یا اخلاق یا اطوار ہوتے ہیں اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو اب اگر دل سے وہ بات نہیں نکلتی فوری طور پر, جب آپ نکالنا چاہ رہے ہیں نہیں نکل رہی, ایک شخص نے آپ کے والد کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کے والد پہ ظلم کیا, آپ کے بھائی پہ ظلم کیا ہے, یا خود آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر عمل کرتے ہوئے, اس کی پیروی کرتے ہوئے میں معاف کرنا اختیار کروں اور اس کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر کروں, تو یہ چیز آپ کو اکساتی تو ہیں, لیکن جو قلبی رنج ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتا. تو اب کیا کریں اب آپ اس کو چھوڑ دیں. قلبی رنج کو چھوڑنے سے مرادی اسے اگنور کریں, وہ رفتہ رفتہ کم ہوگا. دوسری بات جو آپ نے یہ سوال کیا کہ جناب اس کا نقصان کیا ہوگا, اگر آپ اس قلبی رنج کو ویلیو دیں گے نا, یاد رکھیں گے, تو آپ کا ظاہری ایٹیٹیوڈ جو ہوگا نا وہ آپ کے پچھلے سوال والی بات ہو جائے گی کہ مصنوعی اور عارضی ہو جائے گا. وہ اگر مصنوعی اور عارضی ہوگا تو بس جب تک آپ تکلفاً وہ کام کر رہے ہیں کریں گے, اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی روٹین پر آ جائیں گے, اس قلبی کیفیت کے مطابق آپ کا عمل ہو جائے گا. لہٰذا آپ اپنی قلبی کیفیت کو نہ صرف اگنور کریں بلکہ اسے دبائیں. اب بات یہ اگنور کریں گے اور دبائیں گے تو ہوگا کیا, رفتہ رفتہ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. سلمان بھائی صحیح, کتنے ہی ایسے معاملات ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھے ہیں کہ جانی دشمن جب انہوں نے کوشش کری کہ بھئی اس دشمنی کو چھوڑا جائے, اولاً جب ملے نا شعیب بھائی, اولاً جب بات چیت ہوئی تو وہ تھوڑے کھچاؤ والے ماحول میں ہوئی, لیکن دونوں طرف سے تھا یہ کہ جی جو دشمنی ہے یا جو زیادتی ہے یا جو بھی کچھ ہوا ہے پیچھے اس پہ مٹی ڈالی جائے اور آگے کی طرف بڑھا جائے. تو اب جو ہے نا وہ کھچاؤ کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے, اور پھر چہرے پہ نرمی آتی ہے, پھر مسکراہٹ آتی ہے, اور پھر گلے بھی ملتے ہیں اور پھر دل بھی مل ہی جاتے ہیں. تو رفتہ رفتہ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل بھی اس کی قدرت جو ہے وہ نکل جائے گی. اور یہاں پہ دوسرا جو فریق ہے نا سلمان بھائی, جی بعض اوقات وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب بس رہنے ہی اوپر سے کر رہے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے, یوں پتہ ہے, وہ پتہ ہے. تو جناب علی جو اس کے دل میں ہے نا اس کے دل میں ہی رہنے, وہ ظاہری اعتبار سے آپ سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے تو آپ اس سے اچھے طریقے سے مل لیجئے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے, دلوں میں جھانکتے ہیں پھر. ایک تو ہر کسی کو جھانکنا آتا بھی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, یہ ہر کسی کے لیے تو ہے بھی نہیں. اللہ جسے توفیق دے اور جس کے لیے یہ اسرار کھول دے اس کی بات ہے ہی جدا. تو آپ اپنا جو بھی پرسیپشن لے رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے. آپ اس کو موقع دیں توبہ کا, اس کو موقع دیں خوش اخلاقی کا, اس کو موقع دیں ایک اچھے بیہیویئر کا. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ایک معاشرہ میں بھی خوشگوار تبدیلی آئے گی اور خود آپ کے تعلق میں اور آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا. میں یہاں ایک شعر پیش کروں, اجازت ہو آپ کی تو, اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدقے یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن جان کو بھی دعائیں دی، دشمن جان کو بھی دعائیں دی، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا بلکہ معافی فرمایا۔ اللہ جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، جی زخمی ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرما رہے ہیں یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتی۔ اللہ فاتح مکہ بن کر تشریف لائیں۔ اللہ یہ کیا ہوتا ہے جی کہ جناب کسی کو ذرا سی طاقت مل جائے، منصب مل جائے، وہ کہتا ہے اب بتاؤں گا، اب آؤ۔ جی لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر قربان۔ آپ کا اخلاق کیا ہے شیب بھائی؟ فاتح مکہ بن کے تشریف لا رہے ہیں، اور اس مکے میں تشریف لا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، اور جو آپ نے اللہ کے حکم سے ستائے جانے کے بعد چھوڑا تھا، یعنی جو کافروں نے ستایا اور پھر اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اس کے بعد مکہ چھوڑا ہے، اس حال میں مکہ سے رخصت ہوئے تو فاتح بن کر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ بات آ جائے۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، عرض یہ تھی جس سے قدرت کی بات ہو رہی تھی کہ دل میں کسی کی برائی آ گئی، جی تو اس کا ایک نکالنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کے حق میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے، اس کے معاملات کو درست فرمائے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے گھر بار میں برکت دے، تو اس کی بھی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے مسلمان کی قدرت کو دور فرما دیتا ہے، فرما دے گا۔ واہ اور اس کے ساتھ جتنے اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں۔ اب دل نہیں چاہ رہا ملاقات کرنے کا، اس کے بعد نہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کے بعد جائیں، اس کے بعد جانے کا دل نہیں چاہ رہا، اس کے بعد جانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو جان بوجھ کر کہ ایک مسلمان کے ساتھ ملاقات کروں گا، اس کو سلام پیش کروں گا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو میرے دل سے اس کی قدرت نکل جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ اس سے جا کے ملے، اس کو تحائف پیش کرے، اس کو نذرانے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اس کے دل سے قدرت کو دور فرما دے گا، اور حسن اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، یہ جو بات ہے نا ظاہر کی باطن کی، اس حوالے سے جو گفتگو مہروز بھائی نے کی، ابھی شعیب بھائی نے کی، اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا نفاق، دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ، جی یہ کہہ لیں کہ حسن اخلاق کی ایک کاٹنے والی کینچی ہوتا ہے کہ دل میں بندہ کچھ رکھے اور ظاہر کچھ ہو، اور پھر کسی کے بارے میں ویسے حکم لگاتے پھرنا، جس کے متعلق ہمارے مہروز بھائی نے فرمایا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم دلوں کا حال تو جانتے نہیں ہیں۔ جی ہمارے اسلاف صالحین وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے جو اخلاق تھے وہ اتنے عمدہ تھے کہ یوں کہیے کہ ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کرتا تھا جس کے سبب آخرت میں کوئی فضیحت ہو، کوئی اس طرح کی تکلیف والا معاملہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی مدینہ میں، تو حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمایا، جی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو، اے عمر اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کا مقام درک اسفل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے، داڑھی تر ہو گئی، یعنی بندہ ظاہراً تو اچھا بنے اور باطناً تو اچھا نہ ہو۔ اور حضرت سیدنا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو دن میں تو بڑا صالح بنا پھرے، نیک بنا پھرے، اور رات میں تو شیطان طالح بنا پھرے، تیری تنہائی کچھ ہو اور سامنے کچھ ہو۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ظاہراً لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور اپنے دل کو بھی لوگوں کے معاملے میں اچھا ہی ثابت کرے، اپنے دل کو بھی گھر والوں کے معاملے میں بھی اور باہر کے لوگوں کے معاملے میں بھی اچھا، اگر کوئی خرابی آ بھی جائے تو دل کو بار بار سمجھائے، اللہ سے دعا مانگے، وہ دلوں کا مالک ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، اس سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس دل کو لوگوں کے لیے صاف کر دے۔ واہ واہ واہ۔ من میں یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے جس سے انہوں نے
بھار والوں کی بات کی جی تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے جی اور ہمارا بھار والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. جی باہر تو ہمارے حسن اخلاق کے جو ہیں وہ گن گائے جاتے ہیں صحیح. کہ جناب ان کا اخلاق تو ایسا اخلاق تو کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے, واہ واہ ایسا کردار تو کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے. صحیح. ان کی گفتگو کا انداز اتنا پیارا ہے, ان کی بات چیت کرنے کا انداز اتنا پیارا ہے, لیکن گھر کا حال کیا ہے کہ گھر میں جو ہے والدہ پریشان ہے, والد صاحب پریشان ہے, بھائی پریشان ہے, زوجہ پریشان ہے, بچے پریشان ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ جب بھائی بات کرنے لگے, بیوی بات کرنے لگے, بچے بات کرنے لگے, فوراً جھاڑ پڑا دی, فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا. تو ہم نے اپنا کردار جہاں باہر اچھا کرنا ہے, جی ہمارا جہاں اخلاق باہر اچھا ہے, ہمارا وہاں کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہم غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کے اخلاق جو اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں, اور میرا جو اخلاق ہے میرے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہے. صحیح. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمہ ہیں وہ گھر میں بھی بہت عمدہ ہیں واہ اور گھر کے باہر بھی بہت عمدہ ہیں. تو ہمیں یہ کیفیت خود گھر میں بھی اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر والے بھی ہم سے مطمئن ہوں, ہمارے کردار سے وہ ہمارے کردار کو وہ اچھا بتائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ہماری تعریفیں ہو رہی ہوں اور جب گھر والوں کے سامنے بات کی جا رہی ہو تو گھر والوں دل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بھائی کا یا ہمارے شوہر کا, ہمارے باپ کا جو کردار ہمارے ساتھ کیسا ہے. کردار کی بلندی سلمان بھائی ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے کردار کی دشمن تعریف کریں, ایک تو یہ ہے, لیکن دوسری کردار کی بلندی کی کیفیت یہ بھی ہے کہ آپ کے قریب والے واہ آپ کی تعریف کریں, کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے جانتا ہے. جی. یہ بھائی نے بات کی, اسی کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا, اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں اخلاق کے اعتبار سے, جی تو اس کی تصدیق آپ دیکھیے. جی تصدیق کیا ہونی ہے اس کی, مطلب ایک نشانی آپ دیکھیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی جو بڑی معروف حدیث ہے کہ جب اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا خلق القرآن, فرمایا خلق القرآن. واہ تو یہ ہیں کون, یہ تو فرمایا خلق القرآن کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق وہی ہے جو قرآن کے احکامات ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک اور کیفیت قربت کی, غلام یا خادم یا ملازم جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے سیٹھ کے, اپنے مالک کے, اپنے آقا کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں, خادم ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اب اخلاق کی بلندی تو یہ ہے, اور بڑی پیاری بات کہی علماء نے کتابوں میں لکھی کہ جب اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو کسی اچھے اخلاق والے کی نقل کرنی, اور جب کسی اچھے اخلاق والے کی نقل کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر اخلاق میں, سب سے بڑھ کر اخلاق میں, عادات میں, اطوار میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ ان کے اخلاق کی گواہی اللہ کے پاک کلام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. درست فرمایا. اور وَإِنَّكَ لَعَلَى خلق عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم. یہ شعر جو ہے نا سلمان بھائی, یعنی مجھ سے پوچھیں تو اردو ادب اور اردو شاعری میں جو ہے نا یہ جھومر کی حیثیت رکھتا ہے, اتنا خوبصورت شعر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن صورت اور سیرت کا بیان ہوا ہے, سبحان اللہ, ہے نا, تو اس میں شعری جو خوبصورتی ہے نا, واہ واہ واہ. پہلے دیکھیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, خے لام اور قاف,
اس پر خے کے اوپر پیش لگا رہے تو کیا بن گیا؟ خلق. اچھا وہ پورا جملہ ہو گیا. آگے جو ہے مصرے کا دوسرا حصہ تیری خلق، اس میں بھی کیا ہے؟ خے لام اور قاف. اوپر پیش لگا دو تو خلق ہے، نیچے زیر لگا دو تو کیا ہے؟ خلق ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق خلق جو ہے وہ آقا کریم کی مبارک عادات ہیں، خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اطہر ہے، حضور کا مبارک جسم ہے. بہرحال اور پھر سننے میں اور سمجھنے میں نا لطف دوبالا ہو جائے گا. سبحان اللہ. میروز بھائی، پڑھنے کی اور جاننے کی جو سب سے بڑی بات ہے نا مہروز بھائی، جی، جو مجھے ایک جسے فیل بندہ بولے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو ایک دفعہ بندے کو مزہ آ جاتا ہے. واہ بھائی کیا بات. یعنی کسی نے کوئی بات کہی تو آپ کو سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن جب آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گی نا تو پھر آپ کے دل سے نکلے گا کیا؟ واہ. آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو دل جو ہے نا وہ واہ کر رہا گا، خوشی. جو بات بندہ جان لیتا ہے نا اس کو جاننے کی بندے کو ایک خوشی میسر ہوتی ہے. تو علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ خوشی بھی میسر ہوگی، نالج بھی ملے گا، یوزفل نالج ہوگا، فروٹفل نالج ہوگا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ نالج ہوگا تو بیڑا اللہ کی رحمت سے پار ہوگا. اور جو دنیاوی فوائد ہیں یہ ساتھ میں الگ سے ملیں گے. کچھ کالز کو بھی لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ بد اخلاق لوگوں کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ نماز کی جو ہے وہ کثرت کرتی ہے، اس کے صدقات بھی ہیں، اس کے اور بھی اس اعتبار سے عبادات کے اندر دیکھا جائے تو معاملہ کیا ہے یہ کافی اچھا ہے. میں روایت کا مضمون سنا رہا ہوں آپ کو. بکثرت نفلی عبادات کرتی یہ بکثرت نفلی عبادات کرتی ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، یعنی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی. اور دوسرے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی نفلی عبادات میں تو اتنی زیادتی نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہیں. تو حضور نے اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ میں آپ کو روایت کا مضمون سنا رہا ہوں. یعنی اچھے اخلاق یہ انسان کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور بد اخلاقی، بد تمیزی، بد زبانی اور بد لحاظی بعض اوقات یہ بندے کو جہنم کا راستہ بھی دکھا دیتی ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں بد اخلاقی سے. اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. ہم بد اخلاق نہ بنے، نہ بد اخلاق بنے، نہ ہی بد مزاج بنے، نہ ہی بد گفتار بنے. یہ لفظ بد جو ہے نا، بد لفظ بد مہروز بھائی، یہ کوئی بھی بندہ اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتا. جی، کوئی بھی بندہ جسے آپ یعنی آپ لفظ بد کا، اس کے مضمون و مفہوم کا جو کتنا اس کی سنگینی ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ جو بد ہے نا وہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کیا کہا جائے، بد کہا جائے. یہ بد کو مطلب کیا کریں، اس کو ہٹائیں. بو ہے نا، بو تو ہے ٹھیک ہے، ہر بول میں بو تیری ہے جی، تو بو کے ساتھ لفظ کیا لگا دیں، بد. بد بو، خوش بو. تو بد مہک کے ساتھ بھی لگے تو وہ بھی بندہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتا. تو بندے کے ساتھ لگے، اخلاق کے ساتھ لگے، گفتار کے ساتھ لگے، کردار کے ساتھ لگے تو اس کو کیا کوئی گوارا کرے گا. اور یہ لفظوں کو آپ دیکھیے، بدبو کہنے سے بدبو نہیں آتی اور خوشبو کہنے سے خوشبو نہیں آتی، ایسی بات. لیکن سننے میں بھی نا، یعنی کانوں کا تعلق نہیں ہے اس سے. خوشبو یا بدبو کا تعلق تو ناک سے ہے. درست فرمایا. ناک کے ذریعے سے آپ سونگتے ہیں، سونگنے کی صفت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. لیکن سننے میں بھی نا خوشبو اچھا لگتا ہے، بدبو برا لگتا ہے. ایسی بات. اچھا سلمان بھائی، ہم جو حسن اخلاق کی بات کر رہے ہیں، حسن اخلاق یا بد اخلاقی، تو مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا میں کروں کہ حسن اخلاق ہے کیا. ہر وہ اچھی بات جو شرعی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرت رسول کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں اچھی ہے، وہ حسن اخلاق میں داخل. ٹھیک. اور ہر وہ بات جو قرآن و سنت کی روشنی میں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں اور عقل کے تقاضوں کے تحت بری قرار پاتی ہے، وہ بری ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حسن اخلاق پہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر حسن اخلاق آئے، اچھی باتیں ہیں. حسن اچھا
اخلاق عادت و اطوار، تو اچھی عادات ہمارے اندر آئیں. اچھا اب دیکھیے اچھی عادات ہوتی کیسی ہیں. بہت ہی بڑا بخیل ہونا کوئی سلمان بھائی، اس کو بولے حضرت آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، تو وہ آپ کو ہرگز یہ نہیں کہے گا نہیں حضرت میں سخی کا ہوں، میں تو بخیل ہوں. کوئی بہت ہی بزدل شخص ہونا، اس کو بولے حضرت کی تو مردانگی دیکھی، کیا بہادری ہے، واہ کیا انہوں نے جوہر قوت دکھایا، تو وہ آپ کو ڈینائی نہیں کرے گا. شیر وہ مطلب وہ ہوگا کاکڑی کا پہلوان بنا ہوا ہوگا. تو جتنی اچھی باتیں کسی برے شخص کے لیے بھی آپ کہیں گے نا، وہ قبول کرتا چلا جائے گا. لیکن اسی شخص کے لیے جو بات اس کے اندر ہے، جو برائی اس کے اندر، اس کو کہیں کہ حضرت آپ بہت کنجوس ہیں، اتنی کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے. کنجوسی تو خیر اچھی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دے گا. نہیں حضرت آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں، آپ نے کب دیکھ لیا، اور جہاں خرچ کرنا ہوتا میں کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کسی کو بولے یار آپ بہت بزدل ہو، کیونکہ بہادری بھی تو حسن اخلاق میں داخل ہے نا. جی سیرت نگاروں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کو باقاعدہ حسن اخلاق کے باب میں بیان فرمایا. اب جو بزدل ہے نا، اس کو آپ بولے حضرت کمال کر دیا آپ نے، تو کمال بزدلی دکھائی ہے، آپ چلے گئے. تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن موقع محل ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا آپ جو ہے نا شجاعت دکھانا شروع کر دو، مطلب اسے کاؤنٹر کرے گا. تو جب سننے کے اعتبار سے ایسا ہے تو بھائی جو چیز سننے میں اچھی لگتی ہے اسی کو اپنا لو. واہ سچے ہی بن جاؤ نا، سچا سننے کا شوق ہے تو ماشاءاللہ، اچھے ہی بن جاؤ جب اچھا سننے کا شوق ہے. کیا بات ہے. تو یہ دو رنگی کیوں ہے کہ اچھا نہیں ہوں لیکن اچھا سننا چاہتا ہوں، جی ہے حلال کماتا نہیں ہوں لیکن کوئی یہ نہ کہ یہ حرام کماتا ہے. جی بھائی حرام نہیں کماؤ نا پھر. جی تو ہم یہی چاہ رہے ہیں، مدنی چینل یہی چاہ رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ اچھی عادات آئیں. لفظ بد جس کے ساتھ لگتا ہے نا، اس کو اپنی زندگی سے کیا کر دیں، ہٹائیں. مائنس. ٹھیک ہے، بد اخلاق، یہ بد کو بیچ میں سے ہٹائیں تاکہ اخلاق کیا ہو جائیں، اچھے ہو جائیں. جن عادات کی وجہ لفظ بد ایڈ ہو رہا ہے نا، ان کو کیا کرتے جائیں، ہٹاتے جائیں. گفتار، بد گفتار، یہ بد کو ہٹائیں اور خوش گفتار بنے، اچھی گفتگو کرنے والے اور اچھے کردار والے بنے. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے جو مسافر بن جائیں، ہفتہ وار سنت و بھری اجتماع میں شرکت کرنے والے، مدنی مذاکرے دیکھنے والے بنیں گے. گھر میں بھی یہ ماحول بنائیں گے، مدنی چینل سے دکھائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں گھر والے بھی پائیں گے انشاءاللہ الکریم. آگے چلتے ہیں. جی ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ بد اخلاقی کی کیا پہچان ہے؟ بد اخلاقی کی کیا پہچان ہے؟ جو بندہ بات کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے، یہ بد اخلاقی کی پہچان ہی ہے، اور کیا ہے؟ اس کی مین پہچان تو یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن اور سنت کے جو خلاف ہے وہ بد اخلاقی ہے. صحیح. قرآن اور سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے طریقے میں، آپ کی اسوہ حسنہ میں سب کو بیان کیا گیا. جو اس سے ہٹ کر ہے وہ بد اخلاقی ہے. صحیح. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے پیچھے ہے وہ سارا اخلاق ہی اخلاق ہے، گلزار ہی گلزار ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے. سبحان اس سے ہٹ کے جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ بد اخلاقی ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انداز ہے اس کو اسلام کے پیرامیٹرز کے تحت اس کو چیک کر لیا جائے. جس کو اسلام آن کرے وہ خوش اخلاقی ہے، وہ اچھی عادت ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ اچھا کردار ہے. اور جس کی اسلام کنڈیمنیشن کر رہا ہے وہ برا اخلاق ہے، برا کردار ہے، برا انداز ہے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. بہرحال ایک نارمل طور پر اگر آپ اب دیکھیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جو ہے وہ گالی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کر رہا ہے، بے حیائی والے کام جو ہے یہ کر رہا ہے، تو یہ ساری یہ اسی بد اخلاقی کی پہچان جو ہے نا ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کے انداز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بد اخلاقی زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اچھے اخلاق والوں کے لیے قرآن حدیث میں کیا بشارتیں ہیں؟ جواب عنایت فرماتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ. جو اچھے اخلاق اپنائے گا اس کو کیا جو ہے وہ برکت ملے گی؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ عزت دار بن جائے گا، معزز بن جائے گا. حسن اخلاق میں ایک چیز کیا ہے؟ معاف کر دینا. معزز کون؟ عزت والا کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عزت والا وہ ہے کہ جو کیا کر دے؟ معاف کر دے. یہ ایک برکت تو زبردست جو پتہ چلی کہ کیا بنے گا؟ با عزت بن جائے گا. جی مہروز بھائی.
کچھ احادیث کریمہ ہے میرے سامنے، میں چاہتا ہوں حسن اخلاق پہ وہ سناؤں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اللہ، دیکھیے اس نے نہ روزہ رکھا، حدیث پاک میں جو ہے سلمان بھائی، یعنی درجہ کون سا ملا کہ دن میں جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا بھی درجہ مل رہا ہے اسے، اور جو رات میں عبادت کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اس کا بھی درجہ مل رہا ہے۔ واہ واہ، اور فرمایا اگر بندہ سختی کرنے والا لکھا جائے تو وہ اپنے ہی گھر والوں کے لیے ہلاکت ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ بندہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو عبادت کرنے والے اور سخت گرمی میں کسی کو پانی پلانے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہے۔ جو حسن اخلاق اپناتا ہے سلمان بھائی، اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ اور زیادہ محبوب اور میری مجلس میں قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، سبحان اور لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بک بک کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تو نے میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ میرا سارا عمل تیرے لیے ہے، میری نمازیں تیرے لیے ہیں، میرے روزے تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے، میں بھی تیرا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی سے میرے لیے محبت کرنا اور میرے لیے ہی اس سے بغض رکھنا یہ عمل ہے۔ تو یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ جب کسی سے محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کسی سے اگر بغض ہو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور اچھی صحبت یہ اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے، جیسے روایات سنائی میروز بھائی نے، روایات سننے پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اس نے اخلاق آئے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سامنے ایک مرتبہ کتا آ کر بیٹھ گیا، آپ نے اس کو نہیں ہٹایا۔ جب وہ کتا خود اٹھ کر چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو نہیں ہٹایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا برے دوست سے، بد اخلاق سے اس کتے کا یہاں بیٹھ جانا یہ بہتر ہے کہ یہ اس نے کچھ مجھے برائی نہیں پہنچائی۔ تو جو برا دوست ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، انسان کی طبیعت کے اندر بھی پھر ویسی بد اخلاقی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت بھی پھر بگاڑ شروع کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، مدنی چینل کو دیکھا کریں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پہلے بد اخلاقی کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، امیر اہل سنت کے بیان سننے سے، مدنی مذاکرے سننے سے وہ حسن اخلاق کے پیکر بن جاتے ہیں، کیا بات ہے، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں اور لوگوں کو قریب کرنے والے بن جاتے ہیں، اور لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یار پہلے کیسے تھا اور اب کیسا ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ امیر اہل سنت، یہ اولیاء اللہ کی صحبتیں ہیں، ایک لوگوں کی صحبتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی صحبت میں رہیں گے تو برکتیں پاتے رہیں گے، اخلاق اچھے ہوتے رہیں گے۔ مرحبا جی، کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ خوش اخلاق انسان کسے کہا جائے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے گا۔ خوش اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ خوش اخلاق ہے۔ جو بات کرے مسکرا کے بات کرے، جو اچھی بات کرے، جس کے جو ہے وہ انداز کے اندر، لین دین کے اندر سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، یعنی جس بھی درجے کا بندہ ہے وہ اس درجے میں اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، ایک بات۔ پھر دوسرا، خندہ پیشانی اور چہرے پر مسکراہٹ اور نرمی اور عفو و درگزر یہ ایڈ ہے، سو اٹس مینز کہ یہ اچھے اخلاق کی، جسے یوں بولیں کہ منزل کی جانب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک شعر میں اس کو اگر بیان کیا جائے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جی، ورنہ اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی پر، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اچھے اخلاق والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو جو دیکھے حضور کے اخلاق کو یاد آ جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مرحبا، کیا خوبصورت اور جامع بات کی آپ عابد بھائی۔ جی، کال۔ سلمان بھائی، تہذیب اور اخلاق میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ تہذیب الاخلاق، اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاق کو ستھرا کرنا، اچھا کرنا، پاکیزہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔
تو تہذیب الاخلاق کے اندر مہروز بھائی جس طرح عادات کا درست ہونا ضروری ہے ویسے ہی انسان کے عقائد کا بھی درست ہونا ضروری ہے. جی حضرت شیخ القرآن عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک اجتماع تہذیب الاخلاق کے اندر یعنی جو ایک اجتماع تھا جو رکھا ہے کس کے لیے گیا تھا تہذیب الاخلاق کے نام پہ رکھا گیا تھا تو اس میں حضرت شیخ القرآن نے بیان فرمایا کہ تہذیب الاخلاق کا جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ انسان کا نظریہ یہ بھی صحیح اور ستھرا اور قرآن و سنت کے صحابہ کرام اہل بیت طہار کے انداز کے مطابق ہونا چاہیے سلف صالحین اولیاء کرام کے مطابق ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے سلمان بھائی جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے جی اور نظریات ہی درست نہیں ہے تو پھر اخلاق جتنے بھی اچھے ہو جائیں ہاں جی ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. درست فرمایا. فائدہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب عقیدہ بھی درست ہو نظریات بھی درست ہوں اور پھر بندے کے اخلاق بھی اچھے ہوں تو وہی اخلاق اسی کو کام آئیں گے جس کے نظریات اور عقائد درست ہوں گے. عقائد اور نظریات درست نہیں ہیں اخلاق آپ جتنے چاہے اچھے کر لیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. صحیح جی مجھے ایک نعت سنا دے مدینہ یاد آیا ہے. صحیح. سلمان بھائی ایک نعت تو سنا دے ان کا منگتا ان کے منگتا نہیں ہونے دیتے. جی میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں آقا آ جائیے. جی احمد رضا بھائی. مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے 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 جی کرتا جی کرتا طیبہ دیا سایاں دین دیا ہون گلیاں مانگ سجا کے مالا پا کے جی کرتا طیبہ دیا مدینے دیا ہوڑ گلیاں مانگ سجا کے مالا پا کے کرا میں دعایا مدینے دیا ہوڑ گلیاں ایتھے دل نہیں لگی شہر مدینے نو کریے روزے دار دیدار چلیے شہر مدینے نو مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ہم سفر ہم سفر میرے کہلانے والے
اور میں رہ گیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے یارا کہ رہتے ہیں میرے آقا، میرے دل پر مدینے مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور ہے یہ ایمان، وہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان، وہ آئیں گے لحد میں اپنے
منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دے ان کا منگتا اور بات کرتا میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دے ان کا منگتا منقبت غریب نواز کی فرمائش یہ گئی ہے، تو آئیے آپ کو منقبت غریب نواز بھی سناتے ہیں۔ یا خواجہ میرے غریب نواز، یا غریب خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، جلوہ تیرا۔ خواجہ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ خواجہ میرے خواجہ، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں، سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں، سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں، ایک کوزے میں۔ خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز، خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم، نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم، نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم، تو کس سے مانگے ہم۔ سخی کی آل ہیں اور ہیں سخی غریب نواز، سخی کی آل ہیں اور ہیں سخی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز۔ خواجہ خواجہ خواجگاں غریب نواز، غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز، غریب نواز، سید زاہداں غریب نواز، غریب نواز، زینت عارفاں غریب نواز، غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز، غریب نواز، رہبر کاملاں
नवाज गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज गली गरीब नवाज रजब की छः को गई कि खास आपसे निस्बत रजब की छः को गई कि खास आपसे निस्बत रजब की छः को गई एक खास आपसे निस्बत आपसे निस्बत मनाते यूं ही नहीं हम छठी गरीब नवाज मनाते यूं ही नहीं हम छठी गरीब नवाज मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज गली गरीब नवाज ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज ख्वाजा गली गरीब नवाज करा के दीद मुझे अपनी हिंद के राजा करा के दीद मुझे अपनी हिंद के राजा करा के दीद मुझे अपनी हिंद के राजा हिंद के राजा हो जाइए मेरे दिल की लगी गरीब नवाज हो जाइए मेरे दिल की लगी गरीब नवाज मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज गली गरीब नवाज ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज ख्वाजा गली गरीब नवाज ये खास है तेरा फैजान तेरे खाकी पर 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 जो मनकबत तेरी इसने कही गरीब नवाज जो मनकबत तेरी इसने कही गरीब नवाज मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज गली गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजा ए ख्वाजगा गरीब नवाज क़िबला-ए आरिफा गरीब नवाज सईदे ज़ाहिदा गरीब नवाज ज़ीनत-ए आरिफा गरीब नवाज मुर्शिदे नाक़िसा गरीब नवाज रहबरे कामिला गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा निगाहे लुत्फ हो मुझ पर तेरी गरीब नवाज ख्वाजा मैं देख लूं तेरे दर की गली गरीब नवाज ख्वाजा गली गरीब नवाज ख्वाजा अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, फजल फरमाए और हज़रत गरीब नवाज का सदका अल्लाह हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को अच्छा सुथरा फरमाए और अखलाक को अच्छा बनाने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनेंगे और मकतबतुल मदीना की मतबूआत जो मकतबतुल मदीना की जो किताबें हैं ये पढ़ने वाले बनेंगे और इसके साथ साथ माहनामा फैज़ान मदीना जो है वो इसके कारी होंगे, पढ़ने वाले होंगे। तो इंशाअल्लाह अखलाक में, किरदार में, अंदाज में हुस्न जो है ये आता चला जाएगा। अल्लाह हम सब के हाल पे रहमत फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आइए साथ सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عاصیوں تھم دو دامن مصطفیٰ عاصیوں تھم لو دامن مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی بندوں کا غوث اعظم امام متقی بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے لاکھوں نمازی بنے فیض سے لاکھوں مبلغ بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی